بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس وقت میں دولت آباد کے اسٹاپ پر اترا اس وقت شام کا اندھیرا مکمل طور پر پھیل چکا تھا۔ اسٹاپ پر اترنے والا میں واحد شخص تھا۔ بس آگے چلی گئی اور میں نے دولت آباد جانے والی کچی پگڈنڈی نما سڑک پر اپنے قدم بڑھا دیے۔ بات اصل میں کچھ یوں تھی کہ ہماری بستی عالم پور میں ایک شخص اللہ وسایہ ماچھی فوت ہو گیا تھا اور میں اس کی اطلاع دینے دولت آباد جا رہا تھا، کیونکہ اس کے کچھ رشتہ دار دولت آباد میں رہتے تھے اور اس کی ایک بیٹی بھی دولت آباد میں بیاہی ہوئی تھی۔ ان دنوں آج کے دور کی طرح پیغام رسانی کی سہولیات اس قدر تیز ترین نہیں تھی۔ آج کل تو منٹوں ہی میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک خبر پہنچ جاتی ہے۔ ان دنوں ایسی سہولیات کے بارے میں سوچنے والا بھی احمق معلوم ہوتا تھا، اور دیہی علاقوں میں تو ایسی سہولیات کا تصور بھی نہ تھا۔ میں سر جھکائے تیزی سے دولت آباد کی طرف محو سفر تھا۔ وہ سردیوں کے دن تھے اور سردی اپنے جوبن پر تھی۔ چلتے چلتے میں نے سر اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان بادلوں سے مکمل ڈھکا ہوا تھا۔ اچانک تیز ہوا میرے جسم سے ٹکرائی اور گویا میں سن ہو گیا۔ یک بستہ ہوا کے ساتھ بارش بھی تھی اور میں بھیگنے لگا۔ میں نے دوڑنا شروع کر دیا تاکہ کہیں کوئی جائے پناہ مل سکے۔ چلتے چلتے ایک مکان دکھائی دیا۔ میں بھاگ کر اندر داخل ہو گیا۔ مکان کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر ایک کمرے میں مجھے روشنی محسوس ہوئی تو میں اسی طرف لپکا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے آواز لگائی، کوئی ہے؟ میری آواز بازوش کی صورت میں واپس سنائی دی۔ اس کے علاوہ ہر سو پر اسرار سناٹا تھا۔ بارش اب کھل کر برسنے لگی تھی، اگرچہ میں نے کوٹ بھی پہن رکھا تھا اور ایک موٹا سا کمبل بھی میرے اوپر تھا۔ اس کے باوجود سردی سے میرے دانت بج رہے تھے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور جس کمرے کی درزوں سے روشنی آ رہی تھی اس کمرے کے دروازے پر دباؤ ڈالا تو وہ اندر کی جانب کھلتا گیا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ایک انگیٹھی میں کوئلے دہک رہے تھے۔ سر شکر ہے، ارے میرے مالک! میں نے اللہ کے حضور شکرانے کے طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور پھر ایک زوردار آواز لگائی، بھائی صاحب کوئی ہے؟ لیکن میری اس پکار کے باوجود بھی خاموشی رہی تو مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ لیکن میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور میرے دل سے خوف جاتا رہا۔ کم و بیش 1 گھنٹہ بارش مسلسل برستی رہی۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے بالکل رک گئی۔ تب تک میری سردی بھی دور ہو چکی تھی۔ میں نے اوپر نگاہ اٹھائی، آسمان ابھی تک بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں اس کمرے سے باہر نکل آیا اور ساتھ والے کمرے کے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ بھی چرر کی آواز نکالتا ہوا کھلتا چلا گیا۔ لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میری بے ساختہ چیخیں نکلتی چلی گئیں۔ اندر کمرے میں ایک پھندے کے ساتھ کسی کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ یقیناً صاحب خانہ نے کسی مجبوری میں رسی کو گاٹھ کے ساتھ باندھ کر خودکشی کی تھی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ میں اس قتل کے الزام میں پھنس جاتا۔ اور یہی سوچ کر میں باہر کی طرف بھاگا اور کسی چیز سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں اسی مکان کے صحن میں پڑا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت بے ہوش رہا، کیونکہ میرے پاس کوئی گٹری وغیرہ نہیں تھی۔ ان دنوں ہم لوگ زیادہ تر ستاروں کی مدد سے وقت کا تعین کرتے تھے، بلکہ دیہی علاقوں میں آج بھی بوڑھے بڑے بزرگ ایسی نشانیوں کی مدد سے درست وقت کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ آسمان پر چونکہ بادل چھائے ہوئے تھے اسی لیے مجھے وقت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو مجھے کسی عورت کے رونے کی آواز آتی محسوس ہوئی، اور یہ آواز اسی کمرے سے آ رہی تھی جہاں میں نے کوئلے کی انگیٹھی دیکھی تھی۔ میں نے اپنے گلے میں موجود تعویذ پر ہاتھ لگایا تو تعویذ موجود تھا۔ یہ تعویذ ہمارے مرشد نے دیا تھا۔
اور اس کی موجودگی نے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ میں نے پھر ایک بار آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف چلنے لگا جہاں سے کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ رونے والی عورت اس مرنے والے، خودکشی کرنے والے شخص کی بیوی ہوگی۔ یقیناً شام کو ان دونوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا ہوگا اور مرد نے غصے میں آ کر خودکشی کر لی ہوگی، اور یہ عورت اسی وجہ سے رو رہی ہے کیونکہ اس کے شوہر نے خودکشی کر لی ہے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا ایک لڑکی سر جھکائے رو رہی تھی۔ میرے قدموں کی آواز سن کر اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا تو اس کی سرخ آنکھوں سے مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ میں نے کہا، بہن جی، اب رونے دھونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہی اللہ کی رضا تھی۔ میرے ان الفاظ پر اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس وقت وہ مجھے کوئی بلا لگ رہی تھی۔ دیکھو بہن، میں نے پھر اس سے کہا، مجھے اپنا بھائی سمجھو اور اگر میرے لائق کوئی کام ہے تو میں حاضر ہوں۔ اگر تم مجھے بہن نہ کہتے تو میں تمہیں اس کا مزہ چکھاتی۔ اس کی سنسناتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ تم نے مجھے اپنی بہن کہا ہے، اس لیے جاؤ معاف کیا، لیکن اگرچہ میں اس کی اصلیت سے کچھ واقف ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی میں نے بھی اپنے حواس کو قائم کیا۔ پھر نہ جانے اس لڑکی کو کیا ہوا، وہ تیزی سے دوسرے کمرے میں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو ایک ڈائری نما کاپی اس کے ہاتھ میں تھی۔ بظاہر وہ ڈائری بوسیدہ ہو چکی تھی، لیکن جب اس نے وہ ڈائری میرے حوالے کی اور میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں درج تحریر پڑھی جا سکتی تھی، بہتر یہی ہے کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس پر اسرار روح کی آواز مجھے سنائی دی، اور بہتر یہی ہوگا کہ کسی کو میرے بارے میں مت بتانا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آیا، لیکن اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اور میں نے بھی وہاں سے نکل جانے میں ہی عافیت جانی اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اللہ حافظ بہن جی، میں نے الوداعی کلمات کہے اور اس پر اسرار مکان سے باہر نکل آیا۔ بارش نہ جانے کب کی تھم چکی تھی اور مطلع صاف تھا۔ میں نے اوپر آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی تو آسمان پر جگمگاتے ستاروں نے مجھے گویا نئی طاقت بخش دی اور میں کشاں دولت آباد کی جانب چل دیا۔ جب میں دولت آباد کے قریب پہنچا تو انسانوں سے قبل کتوں نے میرا استقبال کیا، اور کچھ کتے اس معاملے میں اس قدر پرجوش تھے کہ وہ میرے قدموں کو چومنا چاہتے تھے، لیکن میں نے راستے میں سے ایک چھوٹی سی چھڑی نما لکڑی اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، کیونکہ میں بخوبی جانتا تھا کہ سردیوں میں اتنی رات گئے یقیناً یہ مرحلہ مجھے درپیش ہوگا۔ جاگتے رہنا کی صدا نے کتوں کی محبت کو اور بڑھا دیا تھا، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کرنے لگے۔ وہ یقیناً اپنی زبان میں گاؤں کے چوکیدار کو بتا رہے ہوں گے کہ ہم نے اس چور کو پکڑ لیا ہے، اور تبھی وہ چوکیدار ہاتھ میں لالٹین لیے تیزی سے میری جانب لپکا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اور قریب تھا کہ وہ مجھے کوئی چور یا ڈاکو سمجھ کر حملہ آور ہوتا۔ میں نے کہا، چوکیدار بھائی، میں مسافر ہوں اور کریم بخش ماچھی کے گھر جانا ہے۔ تب وہ چوکیدار میرے سر کے قریب پہنچ کر لالٹین کی مدد سے میرا معائنہ کرنے لگا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ چوکیدار نے پولیس کے انداز میں مجھ سے پہلا سوال کیا۔ بھائی، میں عالم پور سے آیا ہوں اور چاچے اللہ وسایہ ماچھی کا ہمسایہ ہوں۔ میرا نام ظفر ہے اور میں ادھر کریم بخش کو فوتگی کی اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اسے مفصل انداز میں اپنے آنے کا مقصد بتایا، مگر چوکیدار مطمئن نہ ہوا۔ رات کے اس پہر تم کہاں سے آ رہے ہو؟ چوکیدار نے کسی تفتیشی افسر کی طرح مجھ سے پھر سوال کیا تو میں نے اسے بتایا۔ بھائی صاحب، شام کی بس سے دولت آباد اسٹاپ پر اترا تو موسم خراب ہو چکا تھا، اور اس عرصے میں میں نے برگد والے مکان میں پناہ لی تھی۔ کیا؟ چوکیدار کی گویا چیخ نکل گئی اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔
اور لالٹین میرے چہرے کی طرف کر دی۔ تم نے اس برکت والے مکان میں پناہ لی تھی؟ اس نے تصدیق چاہی تو میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ناممکن! چوکیدار میں نہ مانوں کی عملی تصویر بنا کھڑا تھا۔ او بھائی مان جاؤ، میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ میں نے واقعی اس مکان میں پناہ لی ہے، کیونکہ قریب قریب کوئی اور تو جائے پناہ تھی نہیں، اور تم اس مکان سے زندہ سلامت باہر آ گئے۔ چوکیدار نے کہا تو میں نے جواب دیا، الحمدللہ، میں اس وقت تمہارے سامنے زندہ سلامت کھڑا ہوں، میں روح تھوڑی ہوں۔ اچھا چلو، چوکیدار بادل ناخواستہ بولا، کریم بخش ماچھی کے گھر کا پتہ معلوم ہے نا؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا تو اس نے مجھے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ کتے اب بھی تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے موجود ہونے کی اطلاع دیتے تھے، لیکن فاضل نامی چوکیدار نے اپنی لاٹھی کی مدد سے انہیں دور بھگا دیا اور خود لالٹین لے کر میرے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ کریم بخش کے گھر کے سامنے پہنچ کر جب میں نے دروازے پہ دستک دی تو ساتھ ہی چوکیدار نے بھی بلند آواز سے کہا، اوئے کریم بخشا، باہر آؤ، تمہارا مہمان آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اندر خسر پھسر ہوتی رہی۔ پھر کریم بخش باہر نکلا تو چوکیدار نے لالٹین کی مدد سے میری طرف اشارہ کیا، اس آدمی کو جانتے ہو؟ کریم نے میری طرف دیکھا تو شاید الجھن میں پڑ گیا۔ کریم بھائی، میں ظفر ہوں۔ ظفر جیٹھل؟ چچا اللہ بسایا کا ہمسایہ۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو کریم بخش تیزی سے میری طرف لپکا، ارے ظفر بھائی، آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ اتنی رات گئے؟ بس بھائی کیا بتاؤں، موسم کی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی۔ اس سے پہلے کریم بخش کوئی بات کہتا تو چوکیدار نے کہا، لو میاں کریم بخش، اب تم اپنے مہمان کو سنبھالو، میں تو چلا اپنی نوکری پر۔ اچھا فاضل بھائی، کریم بخش نے کہا، بہت شکریہ جو آپ نے میرے مہمان کا اتنا خیال رکھا۔ ذرا دھیان سے لینا، چوکیدار نے جاتے جاتے پرمزہ انداز میں کہا، تمہارا مہمان برکت والے مکان میں رہ کر آیا ہے۔ چوکیدار چلا گیا تو کریم بخش مجھے اندر لے گیا۔ ایک کمرے میں اس کے بیوی بچے سو رہے تھے۔ وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے گیا اور مجھے بٹھا کر لالٹین جلا کر دوسرے کمرے میں چلا گیا تاکہ میری خاطر مدارت کا بندوبست کر سکے۔ میں نے اسے آواز دی، کریم بھائی، بہن زینت کو سونے دو، میں گھر سے کھا پی کر آیا ہوں، آپ آئیں، ہم تھوڑی دیر باتیں کریں گے، پھر سو جائیں گے۔ لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اور اپنی بیوی زینت کو بیدار کر کے کہنے لگا، ارے اللہ کی بندی، تمہارے میکے سے مہمان آیا ہے اور تم سو رہی ہو؟ زینت نے پوچھا، میرے میکے سے اس وقت؟ کریم بخش کہنے لگا، اپنا ظفر آیا ہے، چاچا جی کا ہمسایہ۔ کیا؟ زینت چونک پڑی، ظفر بھائی آئے ہیں؟ یہی تو کب سے کہہ رہا ہوں۔ کریم بخش کا غصہ مصنوعی تھا، جناب کو کب سمجھ آئے گی؟ زینت تیزی سے اس کمرے میں آئی جس کمرے میں میں بیٹھا تھا، اور دیہی رسم و رواج کے مطابق اس نے میرے آگے سر جھکا دیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، ظفر بھائی، اماں ابا کیسے ہیں؟ اماں ہاجرہ کیسی ہیں؟ سارے گاؤں والوں کے کیا حال احوال ہیں؟ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے اور میں ہنس پڑا۔ سب ٹھیک ٹھاک ہے، تمہیں سلام کہہ رہے تھے، آٹا گوندنے سے لے کر روٹی پکانے تک بھی۔ مختلف سوال کر ڈالے اور میں اپنے جواب سے اسے مطمئن کرتا رہا۔ مجھے اپنی روٹی یا سونے کی کوئی فکر نہیں تھی، لیکن بات اصل میں کچھ یوں تھی کہ اگر میں اس وقت اللہ وسایہ کی موت کی خبر زینت کو دے دیتا تو وہ اسی وقت دولت آباد سے عالم پور جانے کی ضد کرتی، اور اس وقت کسی بھی طرح عالم پور جانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس دنوں ذرائع آمد و رفت بالخصوص چھوٹے قصبوں اور دیہی علاقوں میں بہت کم تھے عالم پور سے دولت آباد جانے کے لیے۔ میں تقریباً گھر سے دن کے 1 بجے نکلا تھا اور شام بلکہ رات گئے دولت آباد کے بس اسٹاپ پر اترا تھا، اور یہ سب آمد و رفت کے ذرائع سست ہونے کے سبب تھا۔ زینت نے اپنی حیثیت کے مطابق میری بھرپور خدمت کی۔ کریم بخش بھی ایک سلجھا ہوا آدمی لگ رہا تھا، ورنہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کے میکے علاقے سے آنے والے
ہر شخص کو اپنی بیوی کا عاشق اور محبوب سمجھتے ہیں۔ مجھے ایسے گھٹیا لوگوں کی سوچ پر بہت افسوس ہوتا ہے۔ خیر زینت تو کھانا کھانے کے بعد بھی گپے لگانے کے موڈ میں تھی، لیکن کریم بخش نے اسے سمجھایا، بھلی لوکے ظفر بھائی اتنا سفر کر کے تھک گیا ہے، اب تم آرام سے سو جاؤ، دن چڑھے خوب رچ کے باتیں کرنا۔ کریم بخش نے علیحدہ کمرے میں اپنا اور میرا بستر لگوایا اور پھر مجھ سے کہا، لو ظفر بھائی، آپ بھی تھک گئے ہوں گے، اب آرام کرو، باقی باتیں کل کریں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے کریم بھائی، میں نے کہا، لیکن میرا آپ تک آنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ وہ کیا؟ کریم بخش نے سوال کیا تو میں نے چاچا اللہ وسایہ کی موت کی خبر اسے دی، جسے سن کر اسے بہت صدمہ پہنچا، لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ بہت شکریہ ظفر بھائی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے منہ سے نکلا، آپ کو بہت تکلیف ہوئی اور یہ بھی آپ نے اچھا کیا جو زینت کے سامنے یہ بات نہیں کہی۔ یہ بات تو میں بھی سمجھتا ہوں، میں نے کہا، زینت بہن کو اپنے والد کی وفات کا پتہ ابھی چل گیا تو وہ اسی وقت عالم پور جانے کی ضد کرنے لگے گی۔ جی ہاں، کریم بخش نے میری تائید کی۔ خیر اب آپ بھی سو جائیں، صبح پہلی بس سے ہی نکل جائیں گے۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی دیہی زندگی بیدار ہو جاتی ہے۔ اس دن بھی اذانوں کے ذرا بعد میری آنکھ کھل گئی۔ صحن میں زینت کے بین کے ساتھ رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بستر سے نکلا اور اس کے پاس تسلی دینے کے لیے گیا، لیکن میرے الفاظ نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ جلد ہی چاچا اللہ وسایہ کی موت کی خبر پوری بستی میں پھیل گئی۔ ہمسائیوں نے کریم بخش سے کہا، کریم بھائی، آپ جلد از جلد بھرجائی کو لے کر عالم پور پہنچیں، آپ کے ڈھور ڈنکر اور گھر بار کو ہم سنبھال لیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اور پھر ہم لوگ پہلی بس سے ہی عالم پور روانہ ہو گئے۔ چاچا اللہ وسایہ کے سوئم سے فارغ ہو کر میں نے وہ ڈائری کھولی جو مجھے اس پراسرار مکین نے دی تھی۔ یہ بات تو میں سمجھ چکا تھا کہ اس لڑکی کا تعلق جنات وغیرہ سے تھا، لیکن اصل حقیقت شاید اس ڈائری میں لکھی تھی۔ تبھی اس پراسرار لڑکی نے وہ ڈائری مجھے دیتے ہوئے کہا کہ میری مدد کرو۔ وہ ڈائری بظاہر تو بوسیدہ تھی، لیکن اس میں لکھی تحریر بآسانی پڑھی جا سکتی تھی۔ وہ ڈائری 10 سال پرانی تھی اور اس میں مختلف تاریخیں درج تھیں۔ آخری تاریخ 4 سال پرانی تھی۔ میں نے وہ ڈائری پڑھنی شروع کر دی۔ کہانی کا دوسرا اور آخری حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔